رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ ایک اور روٹ ورڈ یا مادہ کور کرنے جا رہے ہیں جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہونے والے روٹ ورڈز یا مادوں میں شامل ہے. یہ خا لام قاف پر مشتمل مادہ ہے جو کل 261 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے مختلف شکلوں میں، جس میں 184 مرتبہ خالق یخلق کی گردانوں سے، 2 مرتبہ خلاق کی شکل، 6 مرتبہ خلاق کی شکل، 2 مرتبہ خلق کی شکل، 52 مرتبہ یہ خلق کی شکل میں استعمال ہوا ہے، پھر 12 مرتبہ خالقن کی شکل میں استعمال ہوا ہے، 2 مرتبہ یہ مخلقتن کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا استعمال ہوتا ہوا، اور 1 مرتبہ یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے اختلاق کی شکل میں. تو ابھی ہم ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ کل یہ 261 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. یہ مادہ ثلاثی مجرد کے عام طور پر باب نون سے استعمال ہوتا ہے، یعنی خالق یخلق. اس کا جو مصدر ہے وہ خلقن یا خلقتن دونوں انداز میں استعمال ہوا ہے. تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ خالق یخلق خلقن یا خلقتن. اچھا، یہ جو خلق کا لفظ ہے یہ کثرت سے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے اندازہ لگانا یا منصوبہ یا پھر خاکہ بنانا. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک انجینئر ایک عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ایک ایسی اور ایسی عمارت فلاں خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ بنانی ہے. پھر وہ اپنے ذہن میں اس کا ایک نقشہ کھینچتا ہے اور اس حوالے سے پھر اس زیر تعمیر یا زیر تجویز عمارت کی پوری تفصیل یا پوری مجموعی شکل اس نقشے کے اوپر ڈھالتا ہے. تو پہلا اس کا معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو بنانے کے لیے اندازہ لگانا، منصوبہ بنانا یا پھر خاکہ تیار کرنا. تو دوسرا جو معنی اس لفظ کا آپ کو ملے گا خلق کا، اس سے یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مادہ موجود تو ہو، اب کیا ہو اس سے کوئی دوسری چیز ایجاد کی جائے. جیسے سورۃ النساء کی پہلی ہی آیت میں آپ کو یہ شکل نظر آتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. تو یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے اس مفہوم میں، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کا بنانا. اگر آپ غور کریں تو اس صورت میں اس کی نسبت غیر اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں موجود ہے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو بناتا تھا گارے سے پرندے کی صورت. تو یہ ایک شکل آپ کو مل گئی. تیسرے نمبر پہ یہ مادہ، یہ خلق کا لفظ ابداع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابداع یعنی مادہ اور جو سابقہ مثال کے بغیر بنانا. جیسے قرآن کریم میں خلق السماوات والارض جہاں پہ بھی آیا ہے، اس سے مراد بدیع السماوات والارض ہے، یعنی کسی مادہ اور سابقہ مثال کے بغیر بنانا. اس صورت میں جب یہ والا کنسیپٹ ہوگا تو اس صورت میں اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی. چوتھے نمبر پہ یہ خلق کا لفظ جو ہے عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، عام لوگوں کے لیے عام طور پر یہ 2 صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے اندازہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹ گھڑنا. جیسے آپ کو سورہ عنکبوت کی آیت
17 میں یہ شکل نظر آئے گی، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوائے یہی بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ خلق کا لفظ جھوٹ بولنا یا جھوٹ گھڑنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اور شکل آپ کو اس مادہ سے نظر آئے گی، خلقن، یہ اسم ذات کی شکل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ خلقن کا لفظ ایک تو اسم ذات کے معنی میں پیدائش کا معنی، دوسرا مخلوق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ لقمان کی آیت نمبر 11 اگر آپ دیکھیں، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس مادہ سے اسم الفاعل بنائیں باب نون سے، تو اسم الفاعل فاعل ان کے وزن پہ لائیں تو خالقن، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اندازہ کرنے والا یا منصوبہ بنانے والا، جیسے سورۃ الرعد کی آیت 16 میں آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ اور آپ کو نظر آئے گا خلاقن کی شکل میں۔ اب خلاقن اصل میں فعال کے وزن پہ ہے، جو کہ اسم المبالغہ کا ایک صیغہ ہے، تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ جیسے سورۃ الحجر کی آیت 86 آپ کو نظر آ رہی ہے، ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ مادہ ثلاثی مجرد سے باب سین سے بھی استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں۔ اس صورت میں اگر اس کو بنائے تو کیا بنے گا، خالقہ یخلق خالقن، اس کا معنی ہوتا ہے چکنا ہونا یا نرم ہونا، لیکن قرآن مجید میں یہ فعل اس باب سے استعمال نہیں ہوا۔ ہاں عربی زبان میں یہ اس باب سے استعمال ہوتا ہے، اس وقت اس کا معنی کیا ہوتا ہے، چکنا ہونا یا نرم ہونا۔ یہ مادہ باب کاف سے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، کارما یکرمو۔ اب کارما یکرمو اس کا جو مصدر بنے گا وہ ہے خلوقتاً، اس کا معنی ہوتا ہے اچھے اخلاق والا ہونا۔ اب کارما یکرمو خلوقتاً سے جو ماضی اور مضارع ہے فعل کی شکل میں یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، لیکن اسی باب سے ایک شکل آپ کو ملے گی خلقن، اس کا معنی ہوتا ہے عادت، خصلت یا اخلاقی خوبیاں، اور اس کی جمع اخلاقن، آپ اس کو اسم ذات کہہ لیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت 137، ان ھذا الا خلق الاولین، اور کچھ نہیں یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی، تو یہاں پہ عادت، خصلت اور اخلاقی خوبی کی شکل میں یہ معنی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یا سورہ القلم کی آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر ہیں۔ تو اس جگہ پر آپ دیکھیں تو یہ باب کارما یکرمو سے خلقن کی شکل میں ان دو مثالوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ باب کاف سے ہی آپ کو ایک اسم ذات خلاقن کی شکل میں نظر آئے گا، اس کا معنی ہوتا ہے بھلائی کا حصہ یا وہ فضیلت جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کا ایک حصہ آپ کے سامنے ہے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ اب اگر ثلاثی مزید فی کی طرف آئیں تو یہ مادہ باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے۔ باب تفعیل میں اس کو لے آئیں تو کیا بنے گا، خلق یخلق تخلیقاً، اس جگہ پر اس کا معنی ہوتا ہے شکل و صورت بنانا یا کسی صورت کے ابتدائی نقش و نگار بنانا۔ باب تفعیل سے یہ مادہ اسم المفعول کے مؤنث کے صیغے سے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ باب تفعیل سے اس مادہ کا اسم الفاعل بنائیں تو بنے گا مخلقن۔ مخلقن سے آپ اگر اسم المفعول بنائیں تو مخلقن، مؤنث بنا لیں تو مخلقتن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی شکل بنائی گئی یا شکل دیا ہوا۔
جیسے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ۔ تو تم کو معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل کی بھی۔ تو یہ آپ کو ایک استعمال نظر آ گیا باب تفعیل سے اس مادہ کا۔ اور آخر میں یہاں پہ میں بات کو اینڈ کروں گا کہ یہ مادہ قرآن مجید میں باب افتعال سے بھی استعمال ہوا ہے۔ باب افتعال پہ اس کو لے آئیں تو کیا بنے گا؟ اختلق یختلق اختلاقاً۔ اختلاقاً کا معنی ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا۔ جیسے سورہ صاد کی آیت نمبر 7 میں آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گھڑنا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مادہ جو قرآن مجید میں کل 261 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس میں سے 184 مرتبہ یہ خلق یخلق کی جو بنیادی شکلیں ہیں اسی سے، 2 مرتبہ خلاق کی شکل سے، 6 مرتبہ خلاق کی شکل سے، 2 مرتبہ خلق کی شکل، 52 مرتبہ یہ خلق کی شکل میں، 12 مرتبہ یہ اسم الفاعل خالقن کی شکل میں، 2 مرتبہ یہ باب تفعیل سے مخلقتن کی شکل میں استعمال ہوا ہے، اور 1 مرتبہ باب افتعال سے اختلاق کی شکل میں استعمال ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم انشاءاللہ ایک اور مادہ یا روٹ ورڈ کور کریں گے ان مادوں میں سے جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔